نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھڑا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، اور جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ عبداللہ، دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ اور انسان اس زندگی کا لطف وہی انسان پا سکتا ہے جس انسان کو یہ احساس اور ادراک ہو جائے کہ دنیا ایک سفر ہے اور ہماری منزل جنت ہے۔ ہم اس سفر میں ایک مسافر کی طرح گزر رہے ہیں، نہ دنیا کی کوئی خوشی مستقل ہے، نہ دنیا کا کوئی غم مستقل، نہ دنیا کی کوئی کامیابی مستقل ہے، نہ دنیا کی کوئی ناکامی مستقل۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ دنیا میں کامیاب صرف وہی شخص ہے جس کو اللہ پاک نے جہنم سے بچا لیا اور جنت ملے۔ باقی ہم دنیا میں کسی کو گرانے کی فکر میں لگے رہے، کسی کو بگاڑنے کی فکر میں لگے رہے، کسی کو بنانے کی فکر میں لگے رہے، یہ دنیا کی تمام کامیابیاں، عزتیں، ناکامیاں، خوشیاں، غمیاں سب ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے بہت جلیل القدر نبی، جیسے انسان ہیں ہم، اولیاء اللہ ہے، بعض ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی مختلف مزاج کے نبی آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر ہر وقت گریہ طاری رہتا تھا، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں ہر وقت روتے رہتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی یاد میں رونا نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک بات یاد آ گئی کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کتنی طرح کے؟ 7 قسم کے لوگ۔ ان میں سے فرمایا ایک وہ لوگ ہوں گے جن کی آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے ہو، کوئی غرض نہیں۔ آپ کسی کو خوشی سے، محبت سے ملتے ہیں، آپ کو نہ اس سے کوئی کام ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی خوف ہے، صرف اس لیے ملتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے، یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور ایک اللہ کے عرش کے سائے میں وہ نوجوانوں کی جماعت ہوگی
جن کو گناہ کرنے پر کوئی خوبصورت عورت، خاندانی عورت اکسائے اور اس گناہ پر کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا، اس کو پتہ ہے کہ میں یہ گناہ اگر اس خاتون سے کر دوں تو اس پر کوئی گواہ نہیں ہے، نہ یہ بتائے گی اپنی عزت کے مارے، نہ میں بتاؤں گا، پھر بھی اللہ کے خوف سے گناہ سے رکتا ہے، اللہ ایسے نوجوانوں کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھے، کسی ظاہری حلیے کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی تقوی گناہوں سے بچ جانے کا نام ہے۔ گناہ پر قادر ہے، گناہ کر سکتا ہے، کسی کا ادھار لیا ہوا ہے، پتہ ہے اس کو کہ اس کو یاد ہی نہیں ہے، اس نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے، چھپا سکتا ہے، پیسے مار سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے خوف سے ادا کرتا ہے کہ نہیں یہ اس کا حق ہے، میں اس کو واپس کروں، یہ تقوی ہے۔ جھوٹ بول سکتا ہے، کسی کو جھوٹی بات کر کے مطمئن کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولتا کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ متقی انسان ہے۔ صرف نفل پڑھنے کا نام نیکی نہیں ہے، لمبے لمبے ذکر اذکار کا نام نیکی نہیں ہے، نیکی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ تو ایک وہ نوجوان، مجھے بات یاد آئی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شاہ صاحب دہلی میں اپنے مدرسہ میں درس حدیث دے رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے۔ ایک طالب علم اٹھا تقاضے کے لیے، اس طرح مدرسوں میں جیسے یا گھروں میں آج انتظامات ہیں ایسے تو نہیں تھے، دور باہر بستی میں جا کر تقاضا کر رہا تھا۔ تو محلے سے نکل رہا تھا تو گلی میں ایک خاتون نے، بڑی خوبصورت خاندانی عورت، اس نے اس کو گھر بلایا اور اس کو گناہ کی دعوت دی، اور یہ بھی کہا کہ اگر تو انکار کرے گا اور یہ عمل نہیں کرے گا تو میں شور مچا کے تجھے پکڑوا دوں۔ تو بڑا پریشان ہوا، میں عرض کرن تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں، لیکن میں اس وقت یہ تقاضے کے لیے آیا ہوں، میں تقاضا کرنے دو، واپس آتا ہوں۔ تقاضا کرنے گیا، اس نوجوان نے اپنی غلاظت ساری اپنے چہرے پر اور کپڑوں پر مل لی اور اسی حالت میں اس عورت کے سامنے آ گیا۔ اب جب سامنے آیا تو اس عورت کو اس سے کراہت ہوئی، نفرت ہوئی، گالیاں دے کے اس کو نکال دی، یہ گیا کنویں پر نہایا، انہی کپڑوں سمیت صاف ہوا، پاک ہوا، اور آ کے حدیث کے سبق میں بیٹھ گیا۔ جیسے یہ نوجوان بیٹھا، حضرت شاہ صاحب نے کتاب حدیث کی بند کر دی اور فرمانے لگے مجھے اس مجلس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو گناہوں سے بھائی بچ جانا، اسی کا نام نیکی ہے۔ لوگ ہمیں سمجھتے رہے، آپ کو سمجھتے رہے کہ فلاں اس کا حلیہ ٹھیک نہیں، اس کا فلاں حلیہ ٹھیک نہیں، لیکن آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا نہیں ہوں، اور اللہ پاک تو بہت کریم ذات ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ جوید۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بڑے بڑے اعمال نہیں مانگتی، چھوٹے چھوٹے بہانے مانگتی۔ مشکات شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ واقعہ ارشاد فرمایا
فرمایا بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، اس نے پیسے دے کر ایک عورت سے زنا کا پروگرام بنایا، پیسے ادا کر دیے، وہ عورت آ گئی۔ اب وہ جب یہ کرنے لگا تو وہ عورت کانپنے لگی، تو اس نے اس کو کہا کہ تم کانپتی کیوں ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کوئی جبر تو نہیں کیا، زبردستی تو نہیں کی، ایک معاملہ طے کیا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بات یہ ہے میں نے کبھی یہ عمل نہیں کیا، اتنے عرصے سے میرے بچے بھوکے ہیں، ان کی بھوک کی وجہ سے میں یہ عمل کر رہی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نوجوان کے دل میں ترس آ گیا، اور اس نے اس کو چھوڑ دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ ایسا برا عمل نہیں کروں گا، اس کو چھوڑ دیا، تو جاؤ چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے یہ بات کہی تو آسمان سے آواز آئی بندے ہم نے تجھے بخش دیا اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ بہت کریم ذات ہے، وہ نہیں دیکھتی اس کا ماضی کیا ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اس کا ایک لمحہ پہلے کیا ہے، جہاں آپ نے توبہ کی نیت کی اللہ نے وہیں آپ کو معاف کر دیا۔ اور صرف معاف نہیں فرماتے اللہ پاک، اللہ پاک ہمارے ان گناہوں کی پھر ستاری بھی فرماتے، اس پہ پردہ بھی ڈال دیتے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا، حضرت کو اطلاع ملی کہ فلاں شخص شراب بناتا بھی ہے بیچتا بھی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب خود اس کے گھر پہنچ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑا خوف ان کا، بڑا دبدبہ، بڑا روب، ایسا حکمران دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو صرف اس میں صلاحیت ہے کہ یہ نبی ہو سکتا تھا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت۔ حضرت عمر جب آئے تو وہ آدمی کو پتہ لگا، وہ گھر کے باہر کھڑا تھا، وہ کانپنے لگ گیا، ڈر گیا کہ اب تو میری عزت بھی گئی، پکڑا بھی گیا۔ حضرت عمر کو پکی مخبری تھی کہ اس کے گھر میں جو کڑاہا پڑا ہوا ہے اس کے اندر شراب پڑی۔ حضرت عمر جاتے ہوئے دیکھا اس نے تو دل ہی دل میں اللہ سے کہا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، عمر سے بچا لے، مجھے معاف کر دے، میں بڑا رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ دل میں، زبان سے نہیں کہا۔ حضرت عمر آئے تو حضرت نے آ کے اس سے کہا کہ میں نے سنا تو شراب بیچتا، اس نے کہا جی نہیں۔ شراب بناتا بھی ہے، اس نے کہا جی نہیں۔ کہا یہ کڑاہوں میں کیا ہے؟ کہتا حضرت یہ تو دودھ ہے۔ حضرت عمر نے کہا اٹھاؤ چادر دکھاؤ۔ جب چادر ہٹائی گئی تو وہ کڑاہوں کو شراب کی جگہ اللہ نے واقعی دودھ بنا دیا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تو دودھ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک صرف معاف نہیں فرماتے، ہماری عزت بھی رکھ لیتے ہیں، ستاری بھی فرماتے۔ اس لیے بھائی ایک بات ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے، آج کل ہمارے معاشرے میں جو گناہ عام ہیں ان میں سے بہت بڑا گناہ لوگوں کی عیبوں پر دوسروں کو باخبر کرنا، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیبت فرمایا، اور اس کے بارے میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا،
کسی مسلمان کی غیبت کرنا، برائی کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، یہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، زنا سے بڑا گناہ فرمایا ہے۔ لیکن کیا دیندار، کیا غیر دیندار، کیا چھوٹا کیا بڑا، ہر شخص اس گناہ میں مبتلا۔ وہ سمجھتا ہے شراب پینا گناہ، شراب پینا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ زنا کرنا گناہ، زنا سے بڑا گناہ کسی مسلمان کے عیبوں کو لوگوں میں ظاہر کرنا ہے۔ اس لیے لوگوں کے عیبوں پر ہمیشہ پردہ رکھنا چاہیے، پتہ بھی ہو تو ایسے بنو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے کسی مسلمان کی برائی کوئی کرے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، تو تم آگے سے یہ کہو کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات ہے، نہیں وہ تو بہت اچھا انسان ہے۔ یہ حکم ہے، نہ کہ اچھا اور اس نے آپ کو بتائی، آپ نے 50 آدمیوں کو۔ قیامت کا دن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے سامنے ایک گناہ گار پیش ہوگا، اللہ میاں ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے معاف کر دیں۔ اللہ کا کوئی حساب کتاب نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے کہا کہ قیامت والے دن بخشش صرف اللہ کی رحمت سے ہوگی، اعمال سے نہیں ہوگی۔ ہم آپ سمجھتے رہے ہم بڑے حاجی بنے ہوئے ہیں، بڑے نمازی بنے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے ان اعمال نے ہمیں معاف کرنا ہے، کرا دینا ہے۔ ہماری بخشش صرف اللہ کی رحمت سے ہونی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ اپنی رحمت سے اتنے لوگوں کی بخشش کرے گا، اتنے لوگوں کی بخشش کرے گا کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، دنیا میں کسی کو جہنمی جنتی نہ بناؤ، یہ تمہارے ہاتھ کا فیصلہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ ایسے ایسے بہانے ڈھونڈ کے بندوں کو بخش دے گا کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی بول سکتا ہے؟ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی، قیامت کے دن بخشش صرف اللہ کی رحمت سے ہو رہی ہے۔ اللہ کی ہمیں بھی اپنی رحمت سے آج ہی معاف فرما دے، آج ہی ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ کا حساب نہیں دے، نامہ اعمال تولنے شروع ہوں گے اس گناہ گار کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، وہ سر پھینک کے کھڑا ہوگا، مایوس کھڑا ہوگا کہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا گناہ گار ہوگا جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہو، زندگی پوری اس نے گزاری، بچپن گزارا، جوانی گزاری، بڑھاپا گزارا، لیکن ایک بھی نیکی نہیں۔ کس پائے کا گناہ گار ہوگا؟ وہ مایوس کھڑا ہوگا کہ اللہ اس کو فرمائیں گے ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، ایک نیکی، اور وہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں میرے ایک بندے کو یا میری ایک بندی کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے دیکھا تھا، اور پھر تم نے مرتے دم تک کبھی اس کا پردہ فاش نہیں کیا۔ جس طرح تو نے میرے بندے کی عزت رکھی ہے، میں بھی تیری عزت رکھ لوں، میں بھی تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ ایک تو ہم نیک کوئی نہیں، اوپر سے دوسرے مسلمانوں کے عزتوں پر بھی ہاتھ ڈالتا ہے، ان کو رسوا بھی کرتا ہے۔
آج ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو گالی دے دی، اس کو گالی دے دی، اس کے بارے میں برا بھلا کہہ دیا، اس کے برے بارے میں برا بھلا کہہ دیا، وہ آدمی میرے لیے غلط ہے، میرے ساتھ لڑائی ہے، آپ کے ساتھ لڑائی ہے، لیکن جس طرح تو اللہ کا بندہ ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جس طرح تو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کو وہ بھی اپنی مخلوق ہونے کے ناطے پیارا لگتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے وَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ اس طرح احسان کرو جس طرح اللہ تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے۔ اللہ کس طرح احسان کرتا ہے؟ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالا، اللہ ہمیں سزائیں نہیں دیتا، ہمیں معاف کر دیتا۔ آر تبلیغی جماعت کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ، کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ بڑی اچھی ایک بات انہوں نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ فلاں آدمی کو اس گناہ کی سزا مل گئی، فلاں کو اس کی مل گئی، فرمانے لگے اللہ میاں تمہارا جیسا نہیں ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات پہ بدلے لینا ہے، تم سارے گناہ گار ہو جو اللہ کے نافرمان ہو جاؤ، اللہ کی بادشاہت کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، اللہ بدلے نہیں دے گا۔ یہ تمہاری سوچ ہے انسانوں کی کہ اس کے ساتھ میں نے یہ کیا اب یہ میرا بدلہ لے رہا، اللہ کتنے حوصلے والا ہے، بندے سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ پاک کی ذات کیا ذات ہے، کتنی رحیم، کتنی کریم، کتنی مہربان ذات ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے یہ جو خانقاہیں ہیں بھائی، یہ جو سلاسل روحانیہ ہیں، ان سب کا مقصد ہمارا یہ ہے بھائی کہ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت اور تعلق نصیب فرما دے، اور محبت اور تعلق کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، جیسے یہ گناہ رکاوٹ، مسلمانوں کی غیبت کرنا، گناہوں میں مبتلا ہونا، نمازوں کو چھوڑنا، فرائض کو چھوڑنا، اللہ ان سب سے ہمیں پکی توبہ نصیب فرمائے۔ اور ایک اعلان ہے، اور آپ حضرات سب سے درخواست ہے کہ ان خانقاہوں میں جڑا کر، ان مجالس میں جڑا کر، حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر چیز اس کی دکان سے ملتی ہے، مٹھائی مٹھائی والے سے ملتی ہے، کپڑا کپڑے والے سے ملتا ہے، اللہ کی محبت اور تعلق اللہ والوں سے ملتی ہے، ذکر اللہ کے حلقوں سے ملتی ہے۔ تو ہماری اس جگہ پر ہر انگریزی ماہ کی تیسری جمعرات اس مدرسہ میں، اور ہفتہ وار ہر جمعے کے دن بعد نماز مغرب مجلس ذکر اللہ، درود شریف اور استغفار ہوتی ہے، اور یہ کرواتے ہیں ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز پیر طریقت حضرت اقدس حاجی منظور احمد نقشبندی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، جو حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے سے بھی مجاز ہیں، اور حضرت اقدس مولانا عبدالحی بہلوی رحمہ اللہ سے بھی مجاز ہیں، ایسے ہی حضرت مولانا رشید احمد شاہ جمالی صاحب زیدہ مجدوم سے بھی مجاز ہے۔ تو یہاں پر ہر انگریزی ماہ کی تیسری جمعرات اور ہر جمعے کو بعد نماز مغرب مجلس ذکر اور درود شریف ہوتی ہے۔ میں اب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں گے شرکت انشاءاللہ، اور صرف اللہ کی رضا کے۔ وہ پیر نہیں ہے جو خود پر چڑھاوے چڑھانے کے لیے پیر بنا ہوا، وہ پیر نہیں ہے۔ ہمارے تمام علماء دیوبند کے پیر حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، بہت بڑے علامہ سید الطائف حاجی صاحب فرماتے ہیں میں لوگوں کو صرف اس لیے بیعت کرتا ہوں کہ کسی نیک آدمی کے ہاتھ سے میرا ہاتھ لگ جائے اور اس کے صدقے میں بخشا جاؤں۔ یہ ہوتے ہیں صحیح اللہ والے، یہ نہیں کہ خود کو بزرگ سمجھتے، خود کو بڑے سمجھتے۔ اللہ کا قریب وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔
تو بھائی یہ جو خانقاہ مجالس ہے یہ صرف اس لیے کہ اللہ کی محبت سیکھی جائے، اللہ کی محبت سکھائی جائے، اور ہم دلوں کو اللہ کا ذکر کر کر کے روحانی امراض سے پاک کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خانقاہ جامعہ عبیدیہ مرکز کا سالانہ روحانی اجتماع انشاءاللہ 10-11 اکتوبر کو انعقاد پذیر ہوگا۔ میں اس کی بھی تمام دوستوں